میں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنا لوں. یہ قرآن کا مجھ سے مطالبہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ سکھاتا ہے جو بڑا ہی سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی کگلیٹ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری ہے، جس کتاب میں اللہ رب العالمین نے کوئی ٹیڑھ، کوئی کگلیٹ نہیں رکھا. تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے اوقات قرآن کے ساتھ بند رکھے. میں اور قرآن، میں اور قرآن، میں اور قرآن، آپ اور قرآن، بس. اور پھر میرے بھائیوں، بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو لوگ پڑھیں لیکن سمجھے نہ. سائنس کی کتابیں لے لو، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، میتھس کی کتابیں لے لو، ریاضیات وغیرہ. کیا یہ کتابیں صرف پیراگراف پڑھنے پر اکتفا کرتے لوگ؟ اسکول میں کوئی ایسا سائنس ماسٹر دیکھا ہے جو صرف پیراگراف پڑھتا ہو، صرف پیراگراف پڑھتا ہو اور باقی جو ہے نا اس کو سمجھنے سمجھانے کا کام نہ لیتا ہو؟ ایسی کوئی بات آپ لوگوں نے سنی ہے؟ یہ صرف قرآن ہے جس کو صرف سمجھ کر پڑھو اول، جس کو غیر سمجھ پڑھو تو آپ کو حسنات ملتے رہیں گے. دیکھو، حسنات، نیکیاں وہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کرم ہے، وہ اسپیشل بات ہے. اصل ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم صرف قرآن کو پڑھتے رہیں بس. بھائیوں، جیسے میں نے کہا، قرآن اپنی زندگی کو بنانے کے لیے کتاب ہے. اپنی زندگی بنائی کیسے؟ اللہ کے ساتھ میری زندگی کیسی ہو، اللہ کے رسولوں کے ساتھ میری زندگی کیسی ہو، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ میری زندگی کیسے ہو. یہ کتاب وہ باتیں سارے سمجھاتی ہے. تو اللہ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہو؟ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اگر توجہ بھائیوں، اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوں ناموں میں، صفات میں، یہ روزے قبول نہیں ہے، نمازیں قبول نہیں ہے، تلاوت قرآن قبول نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. یقیناً اللہ اس شخص کو نہیں بخشتا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو اللہ چاہے تو معاف فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، شرک کو اللہ نہیں بخشتا. تو قرآن سے پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے ایمانیات، اسلامیات. تو بھائیوں، پہلی بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ توحید کو سیکھنا ہے. اس چیز کو، توحید کو، شرک کو سمجھنا ہے تاکہ اس سے بچ جائے. توحید کو سمجھنا ہے تاکہ اس پر ہم عمل پیرا ہو. آپ لوگ ابھی یہ کہو گے بھائی میں تو مسلم ہوں، میں تو لا الہ الا اللہ کا گواہی دیتا ہوں، میں کہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہوں؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلم کسی مردہ کو داتا، گنج، بخش کہہ سکتا ہے؟ او بھائیوں، پاکستان میں ایک قبر ہے، اس صاحب قبر کو لوگوں نے اللہ کے 3 نام دے دیے ہیں. کتنے؟ داتا، گنج، بخش. داتا کہنے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے معبود پرستر؟ آپ مجھے ہمیں یہ اختیار دے سکتے ہو، کیوں؟ یہ آپ کی ہے.
لیکن آپ جب مر جاؤ تو یہ آپ کی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ مردوں کو پوجنا، مورتیوں کو پوجنا، قبروں کو پوجنا برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو بھائیوں، اللہ کی 3 نام لوگوں نے ایک مردے کو دیے ہیں. کہا تھا دینے والی ذات اللہ کی ہے، گن خزانوں والا. خزانے کس کے پاس ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس ہے. آپ کے پاس اگر کچھ ہے آپ اس کا مجازی مالک ہو، لیکن مر جاؤ تو پھر آپ کے پاس کچھ رہے گا؟ تو کسی مردے کے پاس خزانے اور اس کا عقیدہ رکھنا یہ مشرک نہیں ہے تو ابو جہل بھی مشرک نہیں ہے. اگر یہ مشرک نہیں ہے تو ابو لہب بھی مشرک نہیں ہے. اگر یہ مشرک نہیں ہے تو کفار مکہ مشرک نہیں تھے. تو بھائیوں یاد رکھو، میں نے شروع میں ایک بات کی تھی، رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن. پھر قرآن تو ایسے ہی پڑھو، الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے لوگ ختموں میں اللہ کی کتاب کی توقیر کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. تو بھائیوں، رمضان اور قرآن، لیکن سمجھ کر قرآن پڑھو. اور جیسے میں نے کہا اللہ کا اجر دے گا، وہ اضافی چیز ہے. کیا ہے؟ اضافی، اسپیشل. اصل میں قرآن کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھو تاکہ توحید والے بنو. تو قرآن سمجھ کر پڑھو تاکہ شرک سے بچنے والے بنو. اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس روزے کا کوئی بھی اجر اس کو نہیں ملے گا. روزے کے بڑے برکات ہیں، روزے کے بڑے فضائل ہیں، مشرک کے لیے نہیں ہے، علی حجیری کو داتا کے کو بچ کہنے والے کے لیے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.